آج ہم بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے بارے میں اور سورۃ الفاتحہ کے فوائد کے بارے میں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے بھی، اور قرآن مجید میں جو پوری مکمل سورت نازل ہوئی ہے اس لحاظ سے بھی سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے سورۃ فاتحہ ہی کو قرآن مجید کی پہلی سورت قرار دے دیا اور سب سے پہلے ہی اس سورت کو لکھوایا، تو ہر لحاظ سے یہ سورۃ فاتحہ پہلی سورت ہے۔ صحیح مسلم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر چہرہ افق کیا اور فرمایا کہ ایک فرشتہ ابھی آسمان سے نیچے آیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی آسمان سے نیچے نہیں آیا تھا، اور ایک دروازہ کھولا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ فرشتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو نور عطا کیے ہیں، اس بات کی آپ کو خوشخبری دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے، آمن رسول سے فانصرنا علی القوم الکافرین تک۔ یعنی کہ ہر لحاظ سے سورۃ الفاتحہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑی عظمت والی سورت ہے۔ قرآن مجید میں کیونکہ سب سے پہلے نمبر پر سورت ہے، اور سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا ہے، ام القرآن بھی کہا گیا ہے، قرآن کی ماں بھی کہا گیا ہے۔ جتنے مضامین قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں، 6 مضامین، وہ سارے کے سارے اللہ کریم نے قرآن مجید کے مضامین جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ میں بیان کر دی ہے۔ اور توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نیک لوگوں کا ذکر بھی ہے، برے لوگوں کا ذکر بھی ہے، عقائد بھی ہے، سارا کچھ 6 مضامین وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ میں بیان کر دیے۔ سورۃ فاتحہ شفا والی صورت بھی ہے، قرآن مجید کی ماں بھی ہے۔ ہمیں کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نہ تو سورۃ فاتحہ جو ہے تورات میں تھی، نہ ہی انجیل میں تھی، اور نہ ہی جو ہے وہ زبور میں ہے، اور اس کے مثل نہ ہی کوئی دوسری صورت قرآن مجید میں ہے۔ اتنی عظیم صورت ہے۔ ہمیں اس کے فائدے کی اگر بات کی جائے تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو شخص جو ہے چاہتا ہے کہ میں بہت زیادہ مالدار ہو جاؤں، تو وہ ہر اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے والے دن فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا شروع کرے۔ دوسرا دن جب آئے اتوار والے دن 60 مرتبہ کر دے، اور سوموار والے دن 50 مرتبہ، اسی طرح 10 کم کرتا جائے، اور جب دوسرے ہفتے تک پہنچے تو 10 مرتبہ رہ جائے گی۔ اسی طرح ہر مہینے پہلے ہفتے جو ہے یہ عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور مالدار کر دیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ بیماریوں سے محفوظ رہوں اور میں ہمیشہ مالدار رہوں، کسی کا محتاج نہ رہوں، میرے پاس ہمیشہ پیسوں کی چہل پہل لگی رہے، تو وہ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ کرے، اور ہمیشہ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھے تو اس طریقے سے پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ 41 مرتبہ پڑھے اور ہمیشہ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی زندگی میں برکتیں نازل کریں گے۔ اور اس کا یہ جو فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان کا یہ جو وظیفہ ہے، اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جن بچوں کو دماغی جنون ہوتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، اگر وہ سورۃ فاتحہ جو پڑھی جا رہی ہے وہ پانی کے اوپر دم کر دیا جائے اور وہ پانی اس بچے کو پلایا جائے، جن بچوں کو یا جس جوان کو، جس بوڑھے کو، جس عورت کو دماغی جنون ہے، پاگل پن کا مسئلہ ہے، اس اگر مریض کو پلایا جائے تو اس کو بھی شفا یابی ہوگی۔ اس صورت کی بہت سارے فضائل اور بھی ہیں، میرے علم میں جتنے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اور بھی بہت ساری کتابوں میں، احادیث میں، علماء کرام کے تجربات میں، صوفیاء کے تجربات میں
بہت سارے سورۃ فاتحہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں شفا بنا کے نازل کی ہے۔ اس کے ذریعے ہم بیماریوں کا حل نکال سکتے ہیں، مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ گویا پوری زندگی کا سیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے ذریعے عطا کیا ہے۔